سورت قصص مکی ہے، 88 آیات اور 9 رکوع ہے، ترتیب میں 28 ہے، نزول میں 49 ہے۔ سورت نمل کے بعد جس طرح ترتیب میں ہے صرف نزول میں۔ اس سورت اور ما قبل کے نمل و شعراء کے مضامین اور ابتدا و انتہا تقریباً یکساں ہے۔ 4 مسئلوں کا بیان ہے: اللہ کی توحید، رسالت کی حقانیت، کتاب کی صداقت، ایمان بالآخرت، شرک اعتقادی اور فعلی کا تفصیلی رد، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام نہ غیب دان ہے، نہ متصرف ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ قرآن کی شان ہے کہ وضاحت بہت کرتا ہے، تو مبین، ابان یبین سے مبین، بہت واضح بات کرتا ہے، 2 ٹوک۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے موسیٰ کا قصہ، و فرعون اور فرعون کا، بالحق کے صحیح طرح، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ جس تفصیل کے ساتھ قصص میں ہے، قرآن کریم میں کئی اور نہیں ہے۔ جتنے اطراف رہ گئے ہیں سب پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اخیر تک یہ واقعہ اس قدر نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ بالکل 2 ٹوک بات اب کرتے ہیں، پورا قصہ آج سن لو۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سر چڑھا ہو گیا تھا ملک مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا وہاں کے لوگوں کو شیعہ، یعنی یہ فرعون کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بھی پانی میں ڈوبا تھا، یہ بھی پانی میں جاتے، وہ بھی قتل و ذبح کرتا تھا اور یہ بھی ماتم کرتے۔ یستضعف طائفة منہم، کمزور بنا رہا تھا ایک گروہ ان میں اسرائیلیوں کو کہ ان میں موسیٰ نہ آئے۔ یذبح ابناءہم، قتل کرتا تھا ان کے لڑکوں کو، ویستحیی نساءہم، زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادیوں سے تھا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کر لیں ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے ملکوں میں، یعنی ہم کمزوروں کو اوپر لاتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو بناتے ہیں پیشوایان، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو بناتے ہیں ملک مصر کے وارث۔ اس میں بشارت ہے کہ اللہ کمزور کو عزت دیتا ہے۔ فرعون اسرائیلیوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، فرعون ڈوب گیا اور مصر کی حکومت اور سلطنت و باغات بنی اسرائیل کے حوالے ہوئے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم مضبوط کرتے ہیں ان کو زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور دکھاتے ہیں فرعون اور اس کے وزیر حامان و لشکروں کو، منہم، ان میں، ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، وہ اسی سے ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا وہ پیغمبر نہ آئے جو ہماری چیزوں پر قبضہ کر لے، اور جو ڈر سی وہی مرسی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے الہام کیا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، ولیت الہام حق ہے، ان ارضعی، کہ بچے کو دودھ پلاتی رہا کرے، پلاتی رہو، پلاؤ جتنے دن پلا سکتی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جس وقت آپ کو ڈر لگنے لگے کہ فرعون آ رہے، سپاہی پہنچ رہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دے اس کو دریا میں۔ سبحان اللہ، خدا کتنی قدرت ہو کمال ہے، ڈال دریا میں۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، غمگین بھی نہ ہو۔ خوف ڈالنے کا، غم بعد میں آنے کا، او ڈوبے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں لٹا دوں گا یہ بچہ تیرے پاس، آپ کے پاس ہی، دریا سے ایسے گھما کے فرعون کے گھر سے لے کے ادھر سے لے آؤں گا، پکا ہو جائے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والا اس کو پیغمبروں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں آیا کہ جب تک کوئی پکڑنے والا آیا نہیں، بچہ دودھ پیتا رہا ہے۔ جب خوف خطرہ بڑھ گیا تو اس نے کپڑے میں لپیٹ کے بکس میں ڈالا، بکس کو بند کر کے دریا میں ڈالا۔
وہ دل کا خیال کیا تھا؟ خدائی الہام تھا، اوحینا الی ام موسیٰ۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خام نوائی سروش ہے، ویدل چخدے کاندی روخان جام د جمشی، او پدی جام کے ورکار تمام عالم شی، فالتقطہ آل فرعون، اٹھا لیا اس بکسے کو فرعونیوں نے، لیکون لہم عدوا وحزنا، یہ لام تعلیل کا نہیں ہے، عاقبت کا ہے، تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غموں کا باعث۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور اس کا وزیر لشکر سب غلط کار تھے۔ تو غلط لوگوں کی سرکوبی اللہ نیک لوگوں سے کرا دیتے ہیں۔ فقالت امرأۃ فرعون، جب بکسے کو کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے، بولی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، خاون سے کہہ رہی۔ کیسی پاک بیوی ہے آسیہ بنت مزاحم، اس کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم۔ فرعون سے کہا کہ بچہ اتنا پیارا شہزادہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے لیے تو بس آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا نور ہے، لا تقتلوا، دیکھو اللہ کی قدرت کو کیسے محفوظ کرایا، ان کے گھر بھیج دیا، ان کے دل میں محبت ڈالی۔ فرعون کی بیوی کہہ رہی لا تقتلوا، اس بچے کو مارنا نہیں۔ کہتے فرعون نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی لگ رہا ہے اور یہ تو بڑا ہو کہ مار دے گا مجھے۔ اس نے کہا نہیں، غلط باتیں مت کرو میاں گل، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ کام کرے ہمارا فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا بنائی لے اس کو پتر، بیٹا بنایا پتر، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے وہ جانتے ہی نہیں کہ کون گھر آیا ہے، خدا کا لاڈلا پیغمبر آیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا دل موسیٰ کی والدہ کا غموں سے پھٹتا ہوا، بیٹے کے فراق و جدائی میں دل پھٹ رہا ہے۔ ان کادت تبدی بھی، قریب تک کہ بول لیتی اس کو، بظاہر کر دیتی کہ میں بچہ میرا ہے۔ لولا ربطنا علی قلبها، اگر میں پٹی صبر کی نہ رکھتا اس کے دل پر، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لاختہ،